اور تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک سوال کو اٹھانا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے، آخر کب تک ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری نوجوان بچیاں اغیار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان سے شادی کرتی رہیں گی؟ آخر کب تک ہماری بہنیں اپنی عزت کو سر عام نیلام کرتی رہیں گی، اپنی اور اپنے معاشرے کی عزت کو سر عام نیلام کرتی رہیں گی، اور ہم صرف منہ پر مہر لگائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خالی تماشبی بنے رہیں گے؟ شروع کرتا ہاں اللہ تعالیٰ دے ناتوں جڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معصوم امنگیں جھوم رہی ہیں دلداری کے جھولوں میں، معصوم امنگیں جھوم رہی ہیں دلداری کے جھولوں میں، یہ کچی کلیاں کیا جانے کب کھلنا کب مرجانا ہے۔ معزز علماء اکرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور فکری ارتداد کا دور ہے، ذہنی غلامی کا دور ہے۔ ہر چہار جانب سے بو لہبی الغار ہمارے اوپر حملہ آور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قوم بت پرستی پر اتر آئی، عبادت خانے صنم خانوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ میری قوم کے نوجوان دن بدن گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک طرف جوا، تاش بازی، لاٹری اور شراب کی محفلیں سجتی ہیں تو وہیں دوسری طرف زناکاری، بدکاری، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد کرداری اور عیاشی کے کھلم کھلا اڈے قائم ہیں۔ کوئی برائی ایسی نہیں جو ہم میں موجود نہ ہو۔ حضرات گرامی، یہ تمام برائیاں اپنی جگہ، لیکن اس وقت ایک فتنہ امت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور وہ فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ حالانکہ میرے رب نے قرآن کریم میں مرتدین کے لیے صاف طور پر اعلان فرما دیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر کفر ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے دنیا اور آخرت کے ہوئے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ سامعین اکرام، کتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے ارتداد کے متعلق اس آیت میں بیان فرمائی، مگر افسوس کا مقام یہ ہے مرتد ہونے کا یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کوئی جگہ، کوئی خطہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں سے ارتداد کی خبریں نہ آ رہی ہوں۔ پچھلے چند سالوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچیاں منصوبہ بند سازش کے تحت ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، جن کے ہاتھوں میں کلام اللہ کے بجائے موبائل ہے، اور جن کے گھروں میں کوئی دینی ماحول نہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ارباب محفل، میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس مختصر کرتا ہوں، اور تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک سوال کو اٹھانا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے، آخر کب تک ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری نوجوان بچیاں اغیار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان سے شادی کرتی رہیں گی؟ آخر کب تک ہماری بہنیں اپنی عزت کو سر عام نیلام کرتی رہیں گی، اپنی اور اپنے معاشرے کی عزت کو سر عام نیلام کرتی رہیں گی، اور ہم صرف منہ پر مہر لگائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خالی تماشبی بنے رہیں گے، اس انتظار میں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور معاشرے میں پھیلے اس فتنہ ارتداد کو ختم کر دے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، ہم جہد مسلسل سے تقدیر سنواریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔